بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں آگ کو رکھ لیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے دریا میں بہتا ہوا صندوق باہر نکلوایا تو اس میں ایک چھوٹا بچہ لیٹا مسکرا رہا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جنہیں ان کی امی نے فرعون کے ڈر سے دریا میں بہا دیا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق میں لیٹے بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تم نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے، یہ بچہ تو میرے خاطر چھوڑ دو، اسے تم قتل نہ کرو۔ آخر مجبور ہو کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیا، لیکن وہ بچہ محل میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ آپ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل میں آئے تو اس بچے نے اپنی امی کا دودھ فوراً پی لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کی اسی عورت کی نہیں، اسی لیے فرعون نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو روک دیا اور اپنے بچے کو قتل نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں پہنچی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امی کے گھر آیا اور کہنے لگا، اے عورت، محل کی رانی بی بی آسیہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اس کا حکم ہے کہ آج شام اس بچے کو لے کر محل میں پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی جلدی تیاریاں کی اور پھر شام کو اپنے بچے کو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں حضرت آسیہ نے پھول بچھوا دیے تھے، ہر طرف صفائی کھڑے تھے۔ حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنی لڑکی کی طرح محبت کرتی تھی۔ آخر چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی محل پہنچی۔ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فرعون کو اس بچے کی محل میں آنے سے شاید کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، اسی لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم اتنا اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں ہے؟ تو فرعون نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا، ارے ایسی بات نہیں، میں بھی تو خوش ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کے وہ بچہ فرعون کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔ فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے تو انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور پھر اس کے گال میں تماچا مار دیا۔ یہ دیکھ فرعون بھڑک اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری حکومت کو میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ قریب تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت قتل کروا دیتا، لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کے ہاتھ سے اپنا بچہ لے لیا اور کہنے لگی، آپ یہ کیسی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو بچہ ہے، اسے کیا تمیز ہے؟ اگر اس نے آپ کے گالوں پر ہاتھ مارا ہی بھی ہے تو وہ انجانوں میں کیا ہوگا، اسے اچھے برے کا کیا پتا۔ فرعون کہنے لگا، یہ بچہ وہی ہے جس کے بارے میں جادوگروں نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں، میرا بچہ بہت پیارا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کہ میں ایک طرف سونے چاندی کے ہار اور جوہرات رکھوں گا اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ رکھوں گا۔ اگر یہ سونے چاندی پر اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر یہ آگ کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر فرعون نے حکم دیا تو اسی وقت دربار میں سب کے سامنے ایک پلیٹ میں آگ رکھی گئی اور دوسری پلیٹ میں سونے چاندی کے ہار رکھے گئے، اور پھر فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کے گود سے ایک دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیا اور لا کر ان دونوں پلیٹوں کے پاس بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے
और घुटनों के बल चलते थे। तो उन्होंने जब सामने चमकती हुई दो चीजों देखी तो वो तेजी से सोने जवाहरात की तरफ बढ़े और करीब था कि वो सोने जवाहरात पर अपना हाथ रख देते। तो उसी वक्त हजरत जिब्राइल आ गए और उसी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आग की तरफ बढ़ा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जलती आग में से एक अंगारा अपने हाथ में लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया, जिसकी वजह से उसकी जुबान जल गई। और फिर सारी जिंदगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान बात करते वक्त फंसती थी। हजरत आसिया ने जैसे ही ये मंजर देखा कि उसके बच्चे ने अपने मुंह में आग रख ली है, वो दौड़कर आगे बढ़ी और हजरत मूसा के मुंह से आग निकाली। और हजरत आसिया ने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि ए फिरौन, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि ये वो बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो अभी नादान है, इसे क्या पता कि अच्छा बुरा क्या होता है। और फिर हजरत आसिया गुस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए महल के अंदर चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी 2-3 दिन तक महल में रही और अपने बच्चे की देखभाल करती रही। आखिर 3 दिनों के बाद हजरत आसिया ने अपने बच्चे हजरत मूसा को नम आंखों के साथ महल से रुखसत किया। हजरत आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को जाते वक्त बहुत से तोहफे और पैसे दिए और कहा कि मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखना। तो प्यारे दोस्तों, ये था वो वाकया जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को अपने मुंह में रखा था और अल्लाह ताला ने कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। तो मेरे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।